السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ابھی جو ہے جناب ایک نئے انکشاف کو دیکھتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور صورتحال کے سنگینی کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ کوئی اسسٹنٹ کمشنر صاحب جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعلانیہ کہہ رہے ہیں، ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ جناب میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس ملک سے جا رہا ہوں، اگلے کس ملک کا سفر کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اور وہ جس طرح بیان دے رہے ہیں کہ جی دھاندلی 8 فروری سے شروع ہوئی اور ابھی تک اسلام آباد میں دھاندلی کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر وہ انڈیپینڈنٹ آفیسر ہوتے تو اس کی باڈی لینگویج، اس کا لہجہ، اس کے الفاظ کا چناؤ بالکل مختلف ہوتا۔ وہ یقین کریں، دکھ اس لیے کہ یہ جو سماج کے اندر پولرائزیشن ہوئی ہے، اس پولرائزیشن کے ذمہ دار لوگ اپنے کیے پہ شاید رو رہے ہوں، اپنے کیے پہ شاید وہ پچھتاوے میں ہو، لیکن پولرائزیشن سول بیوروکریسی تک بھی جا پہنچی ہے۔ اور وہ بندہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ کوئی سرکاری اہلکار نہیں لگ رہا تھا، وہ پی ٹی آئی کا کارکن لگ رہا تھا اپنے گفتگو کے دوران۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون کس کا حامی ہے اور کون کس کا حامی نہیں ہے، کون کس پارٹی کا ہے، کون کس پارٹی کا نہیں ہے۔ مجھے آنے والے اگلے دنوں میں دکھنے والے بحران کا جو ماحول ہے وہ اس پہ زیادہ مجھے توجہ ہے اور اس پہ زیادہ مجھے فوکس ہے۔ ملک کی کوئی بھی پارٹی انتخابات کے اس عمل کو شفافیت کے اس حوالے سے نہیں دیکھ رہی۔ پیپلز پارٹی جو کمفرٹیبلی وفاقی حکومت کے اندر اگر شامل ہونا چاہے، ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق وہ نون لیگ کو حکومت سازی میں سپورٹ تو دینا چاہتے ہیں، لیکن حکومت میں کیبنٹ میں وزارتیں نہیں لینا چاہتے۔ ابھی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں، چیزیں رکی ہوئی ہیں، لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی انتخابات میں جو شفافیت نظر نہیں آ رہی، پی ٹی آئی کو بھی شفافیت نظر نہیں آ رہی، نون لیگ کے بھی اعتراضات ہیں، انہوں نے انتخابی عذرداریوں کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں درخواستیں بھی ڈالی ہیں، اور اسی طریقے سے بلوچستان کی چھوٹی پارٹیاں، بڑی پارٹیاں، نیشنلز پارٹیاں، غرض یہ کہ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو یہ نہ کہہ رہی ہو کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے انتخابات میں۔ اب یہ بنیادی طور پہ یہ چیز جو ہے بہت خوفناک ہے۔ اگر پی ٹی آئی والوں کو دیکھ لیں، کہتے ہیں جی وہ دھاندلی ہوئی ہے ملک میں، تو بھائی واحد صوبہ جو ہے وہ پختونخوا ہے جہاں کوئی دھاندلی نہیں ہے، جہاں پہ آپ کے آزاد ارکان نے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کی ہے۔ اگر دھاندلی پنجاب میں ہوئی ہے تو دھاندلی پختونخوا میں بھی ہوئی ہوگی۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہوا کہ دھاندلی کرنے والوں نے پنجاب کسی ایک کے حوالے کرنا چاہ رہا تھا اور پختونخوا صوبہ کسی اور کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کا کوئی دوسرا مطلب تو نہیں نکلتا۔ تو بارہا میں پہلے اپنے ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ
حالات کی سنگین کا احساس بالکل نہیں ہو رہا ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو جو ملک کی سیاست کے والی وارث ہیں. سول بیوروکریسی کو، دیگر بیوروکریسیز کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ بکھرنے کی طرف جا رہی ہے، اور یہ بکھرنے کا جو عمل ہے وہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. تو اگر انتخابات ٹرانسپیرنٹ ہیں، شفاف ہیں تو سب کے لیے ہیں، اگر انتخابات ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں تو سب کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح پارٹیاں جیت کے آئی ہیں اس سے تو بالکل لگ رہا ہے کہ یا تو بالکل شفاف ہے یا تو بالکل شفاف نہیں ہے، یا تو صوبے الاٹ کیے گئے ہیں. مطلب یہ بہت دکھ کی بات ہے اور کہنا نہیں چاہیے، لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے صوبے الاٹ کیے گئے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کی حکومت، فلاں پہ آپ کی حکومت بنے گی، اور فلاں صوبے میں آپ کی حکومت بنے گی، اور فلاں صوبے میں آپ کی حکومت بنے گی. تو یہ ذرا پی ٹی آئی والوں سے یہ تو پوچھا جائے کہ بھائی کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پختونخوا میں جو شفاف انتخابات ہوئے ہیں؟ بھائی اگر آپ کو فیلڈ سے باہر ہی کرنا تھا تو پھر وہاں پہ کیوں اس طرح کرتے؟ یہی تو ایک سوال ہے جو خود پی ٹی آئی والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسی کوئی بات تھی کہ جس میں آپ کو بالکل ہی اسپیس دینا نہیں چاہتے تھے، تو جو پنجاب میں یہ کر سکتے تھے، جو دیگر صوبوں میں کر سکتے تھے، تو آپ کے پختونخوا میں کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کلیہ تو ایک ہی ہوتا ہر جگہ پہ. بہرحال یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ جو ہے وہ مزید 25-27 ارب روپے خرچ کر کے نئے انتخابات کے مرحلے میں جایا جائے، اور ایسا قابل اعتماد جو ہے نا جو میتھڈ کو ایڈاپٹ کیا جائے جس سے ساری پارٹیاں مطمئن ہوں، یا تو پھر جو صورتحال ہے اس کو قبول کیا جائے اور آگے کی طرف دیکھا جائے. اور پیپلز پارٹی نے اس طرح ماضی میں کیا ہے. بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، اور تمام تر تحفظات تھے ان کے، اور یہ حقیقت میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ بڑی دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آگے پروسیس کو لے کر گئے اور چیزوں کو آگے بڑھایا. تو اس کنفیوژن سے سب کو نکلنے کی ضرورت ہے. اب میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے وہ ان دو آپشنز میں کوئی ایک آپشن کو اڈاپٹ کریں، اور مزید ہیجانی کیفیت پیدا ہونے سے اور پیدا کرنے سے خود کو بھی بچائیں اور عوام کو بھی بچائیں. عوام ویسے ہی روٹی روزی سے تنگ ہے، عوام ویسے ہی پریشانیوں کا شکار ہے، تو مزید ان کو ان چیزوں میں ڈال کے تو خرابیوں کی طرف نہ لے جائیں. بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا. مہربانی.